بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد کامران اور میں آپ سے ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم سے مخاطب ہوں. یہاں پر ہم تم آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو اپنے بچوں کی شادی کے لیے جو ہے ان کا لائف پارٹنر کی تلاش کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو والدین ہیں وہ اپنی بچوں کی مرضی سے ان کے لیے ان کی زندگی کا ساتھی جو ہے وہ تلاش کر سکیں. تو اس سلسلے میں میرے ساتھ اس وقت ہم تم کی جو چیئر پرسن ہے اس پروگرام کی جو آرگنائزر ہیں کرن خان صاحبہ وہ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس کا اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کا مقصد کیا ہے. جی السلام علیکم کرن. وعلیکم السلام. تو آپ بتائیں گے کہ یہ آپ کا جو ہم تم کے پلیٹ فارم سے جو تیسرا پروگرام تھا تو ابھی تک یہ کیسا چل رہا ہے اور اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ یہ میرا تیسرا پروگرام تھا اور اس دفعہ اگلی دفعہ سے پچھلی دفعہ سے بھی بیٹر ہوا ہے اور لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ابھی ایک دم کسی کے رشتے ہوئے، مگر بچے جو تھے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے جان پہچان ہوئی ہے، بات چیت کی اور ان سب کو بہت خوشی ہوئی ہے. اور یہاں تک مجھے ابھی تک فیڈ بیک آیا کہ آپ چوتھا پروگرام جلدی کروائیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف بچے ہی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ڈیورس ہوئے ہیں یا ان کے والدین نہیں، ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، تو وہ اپنے والدینوں کی بھی شادیاں کروانا چاہتے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم ہمارا ان کے لیے بھی کھل گیا اس دفعہ. اور دوسرا جو بچے تھے اتنے خوش ہوئے کہ دے میٹ ایچ ادر اینڈ آئی تھنک دے لائک کہ ان کو شوق ہے کہ ہم آگے جا کے ایک دوسرے کو مل کے اور اپنا ساتھی ڈھونڈیں گے. تو آپ یہاں پہ یہ اس سے پہلے آپ نے یہ پروگرام امسٹرڈیم میں کیا، 2 مرتبہ غالباً امسٹرڈیم میں کیا اور ابھی یہ روٹرڈیم میں آپ کا پہلا پروگرام ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ کرنے سے لوگوں کی فرمائش کے اوپر آپ نے یہاں پہ پروگرام کیا یا آپ نے ویسے ہی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پاکستانی اور دوسری کمیونٹیز جو مسلمان بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے اس کی وجہ سے کیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہاں بھی جو ہے لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ لگا تھا کہ روٹرڈیم اور ڈین ہاگ کے لوگوں کو اس پروگرام کا نہیں علم ہے اور ان کی بھی وہی پریشانیاں ہیں، ان کی بھی یہی پروگرام میں جو ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے لیے کہاں رشتے ڈھونڈیں. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بھی انٹروڈیوس کروں. کم آئے ہیں روٹرڈیم سے کیونکہ ان کو شاید اس آنے سے تھوڑی سی شروع میں وہ جھجک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے، مگر امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ دیکھیں گے سنیں گے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو وہ ضرور آئیں گے. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس دفعہ کافی بہت سارے بچے والدین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پہ والدین بھی موجود تھے جو اپنے بچوں کو نہیں لائے، شاید وہ خود جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا اچھی فیملی دیکھنا چاہتے ہیں یا لڑکے دیکھنا چاہتے ہیں یا لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان کو کس طرح راضی کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں یا ان کی، کیونکہ ان کی مرضی تو شامل ہونا ضروری ہے؟ ہاں، یہ ہوا ہے کہ کچھ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے بنا آئے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوری تھی، اور کچھ ماں باپ اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بچے کیوں نہیں لے کے آئے، اور کہتے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کیسا ہے اور اس پروگرام میں ہم اپنے بچوں کو کتنا اعتماد سے بھیج سکتے ہیں. اور جب جاتے ہوئے سب بہت خوش گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے. اٹ از جسٹ لائک جیسے آپ ایک اسکول جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کا ماحول کیسا ہے، یہاں ہمارے بچے سیف ہوں گے، ہمارے بچے کو پسند آئے گا. تو اسی طرح یہ بھی ایک پلیٹ فارم تھا. تو ماں باپ آئے، انہوں نے دیکھا اور جاتے ہوئے ان کو یہ خوشی ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو نیکسٹ ٹائم بھیج سکتے ہیں یا خود آ سکتے ہیں. اس وقت ہم تم کے ایک اور آرگنائزر موجود ہیں عامر مرغائی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور کیسا چل رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو یہ پروگرام ہے ہم تم کے پلیٹ فارم سے جو ہو رہا ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور یہ کیسا چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، شکریہ پہلے تو انٹرویو کا. بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق ہی پروگرام کیا ہے، اور اس دفعہ ہم نے روٹرڈیم میں کیا ہے یہ پروگرام. پچھلے 2 بار پروگرام جو تھے ایمسٹرڈیم یا اس کی سراؤنڈنگ میں تھے تو وہاں ڈفرینٹ قسم کی پبلک تھی اور یہاں پہ تھوڑا سا مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو بہرحال ہے کہ ہمارے نزدیک جو کامیاب گیا پروگرام اور لوگوں میں اس چیز کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی ہے ہم نے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے شہر میں ہونے کے باوجود مختلف شہروں سے لوگ جو ہیں یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ لوگوں میں امیدیں ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں جو وہ لے کے یہاں پہ آتے ہیں.
تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کم و بیش جو ہے وہ 25-30 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں کتنی کچھ خاصے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. تو کیوں اس سے پہلے کسی نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی, یا اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے, یا کیا وجہ ہے کہ یہ آج تک کسی نے اتنے سالوں سے انیشیٹو نہیں لیا؟ پہلے کی بات اس طرح ہے کہ یہاں پر جو پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ تھوڑے لیٹ جوان ہو رہے ہیں. لیٹ جوان سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے ینگ کمیونٹی ہے. لوگ اتنے عرصے سے نہیں, یہاں سے 30-40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور بچے ان کے بعد میں بچے ہونا اور کا جوان ہونا اس میں تھوڑا وقت لگا ہے. تو جو بچے اب جوان ہو رہے ہیں وہ اس کہہ لیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں جنریشن جو ہے وہ بچے اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ شادی کی عمر میں پہنچے ہیں. تو اس طرح سے وہ لیٹ ہے. پر لیکن یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس ضرورت کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ یہاں پہ ہی دیکھنا ہے, اور یہاں پہ جو اپنی کمیونٹی کے اندر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ لیٹ ہو, یعنی کہ کمیونٹی ینگ ہے یہاں پر, اور جو ہے کہ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس ضرورت کو یہاں سے ہی پورا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر آتے ہیں ایسے پروگراموں میں. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کیسر رضا موجود ہیں جو اس ہم تم کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں آپ غالباً دوسری دفعہ شرکت کر رہے ہیں, تو اس سارے انیشیٹو کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کے لیے کس حد تک سود مند ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا بتانے کا. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں, اور یہ پروگرام پاکستانی کمیونٹی کے لیے میرا خیال ہے بہت فائدہ مند ہے. اسپیشلی جو ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہیں یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں. دراصل کچھ یوں ہے کہ جب لوگ پاکستانی جنرلی جو کلچر ہے وہ کافی ٹریڈیشنل ہے, جس میں لڑکے اور لڑکیوں کو اتنا زیادہ آپس میں بات کرنے کا یا شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع نہیں ملتا. لیکن جو لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں, اور جیسے میں خود 7 سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں, آپ کی تھاٹ پروسیسز ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے جو آپ کا جیون ساتھی ہے اس سے آپ مل لیں اور اسے جان لیں. تو یہ پروگرام ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے جہاں پہ ہم اپنے فیوچر بیٹر ہاف کو مل سکتے ہیں اور اس کو جان سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ہم تم کی ٹیم کی ایک رکن موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بارے میں ان کا کیا حال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم تم کے پلیٹ فارم سے یہ تیسرا پروگرام ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیسے چل رہا ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ لوگوں کا ویسے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے اس میں, اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی اچھا رسپانس ملے گا, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں, لیکن کچھ لوگوں میں ابھی تھوڑی سی جھجک ہے کہ ہم لوگ وہ بچے جانا نہیں چاہ رہے, لیکن ہم لوگ انہیں اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اس پروگرام میں شامل ہوں, اور ہم ان کو کمفرٹیبل فیلنگ دیتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ایک یہ بھی ایک پازیٹیوٹی نظر آئی کہ لوگ اپنے آپ کو کافی کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے, اور انہوں نے اچھے ماحول میں, اچھا ایٹماسفیئر میں بات چیت کی. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ ڈاکٹر شازیہ عامر موجود ہیں جو کہ ان کا تعلق بھی ہم تم کی ٹیم سے ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس پروگرام کے بارے میں لوگوں کا کیا تاثر ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے. جی السلام علیکم شازیہ. وعلیکم السلام. یہ ایونٹ پہلے 2 ایونٹس سے بہتر تھا. ہمارے پاس جگہ بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس زیادہ آرگنائز تھا. ہم نے فنکشن بھی کیا, پیرنٹس کے لیے الگ اور ینگسٹرس کے لیے الگ کیا, اور لوگوں نے بھی کافی سیریسلی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہت اچھا فیڈ بیک بھی دیا ہے. تو اٹ از اے پروسیس, تو اٹ از لائک اٹ از امپروونگ ایوری ٹائم, اور لائک انٹرسٹ جو ہے لوگوں کی وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. وی ہیو فرسٹ ایونٹ سے زیادہ لوگ سیکنڈ ایونٹ میں آئے تھے اور تھرڈ میں اور بھی زیادہ آئے ہیں. ہم تم کے پلیٹ فارم سے یہ تیسرا پروگرام تھا جو ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں جس کا انعقاد کیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے والدین کے ساتھ شرکت کی اور اپنی زندگی کے ساتھی کی تلاش کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس طرح کا جو پروگرام ہے وہ پاکستانی کمیونٹی اور خاص طور پر جو مسلمان بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی ملک سے ہو, یہاں پہ اپنے مذہب, اپنے کلچر, اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی کا ساتھی تلاش کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد کامران کو روٹرڈیم سے اجازت دیجیے. دوبارہ کسی اور رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
you.